تو آیت نمبر 125 میں سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں، جس میں پہلی ہدایت کیا ہے؟ حکمت، دوسری ہدایت کیا ہے؟ عمدہ نصیحت، اور تیسری ہدایت کیا ہے؟ کہ ڈیبیٹ کی جائے لیکن احسن طریقے سے۔ اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 انسٹرکشنز دی ہیں 3 طرح کے لوگوں کے لیے۔ جو بھی اہل عقل ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان سے حکمت کے ساتھ بات کی جائے، اور جو عوام الناس ہے وہ عمدہ نصیحت کے ساتھ ٹارگٹ کیے جائیں گے، اور جو ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے گی، لیکن ڈیبیٹ بھی احسن طریقے سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ اللہ اس شخص کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہے، اور جو گمراہی کا راستہ چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہت اہم آیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں اور ان ہدایات کو فالو کریں، ایز اٹ از فالو کریں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَانٍ مَا عُوقِبْتُمْ، اس کے جو زیادتی کیے گئے تم بھی ساتھ اس کے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو عاقبتم کا لفظ آیا ہے عین قوف با سے ہے، عاقبت کا لفظ اسی سے ہی نکلا ہے، نتیجے میں سزا ملنا، کسی کے پیچھے پڑ کر سزا دینا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بدلہ لو تم تو بدلہ لو مانند اس کے جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، یعنی انصاف کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ آپ پر اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اتنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر صبر کیا تم نے، لَهُوَ، البتہ وہ، خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ دوسرا رویہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کون سا رویہ؟ صبر کرنے کا رویہ۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مخالف شخص ناحق پر ڈٹ جائے اور سختی اور زیادتی پر اتر آئے تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی آپے سے باہر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا راست بازی کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک برائی سے دوسری برائی جنم لے گی، اور ممکن ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سخت برائی ہو جائے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سختی کے مقابلے میں سختی سے جواب نہ دو، بلکہ درگزر کرو، معاف کر دو، کیونکہ اسی میں تمہاری جیت ہے۔ اگر طبیعت پر قابو نہ ہو اور سختی کا جواب سختی سے ہی دینا ہو، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدلہ ہی لیں، تو پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جتنی سختی اس نے کی، جتنی زیادتی اس نے کی، اتنی ہی تم بھی کر لو، اس سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ اگر آگے بڑھے تو یہ ظلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کتنا بدلہ؟ جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اس آیت میں حکم نہیں ہے، صرف اجازت ہے، اور اس اجازت کو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ سے قید کر دیا گیا ہے، یعنی آپ بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، لیکن عزیمت تو اسی میں ہی ہے کہ جھیل جاؤ، بخش دو، درگزر کر لو۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہو گئے۔ ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا کفار نے مثلا کیا، یعنی ان کی لاش کو خراب کیا۔ چنانچہ انصار نے کہا اگر ہمیں ان پر کبھی فتح ہوئی تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے، یعنی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا
تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ أَعْقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آج کے بعد قریش نہ رہیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں کے علاوہ باقی سب قریش سے ہاتھ روک لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔ اسے ترمذی نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سورت مکی ہے، لیکن کچھ آیات مدینہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب احد کے میدان میں مسلمانوں کی لاشوں کا مثلا کیا گیا اور انصار نے بدلہ لینے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ان 4 لوگوں کو قتل کر دو۔ اب یہاں یہ واقعہ اور اس طرح کی آیات کا آنا کیوں، کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ پیچھے آیت میں تبلیغ دین کی بات ہوئی، تو اس راہ میں جو بھی پرابلمز آئیں، جو بھی تکلیفیں آئیں، پھر تمہیں ان سے کسی وقت میں بدلہ لینے کا پاور مل جائے، یعنی جس نے بھی تمہیں تکلیفیں دی ہیں، پرابلمز دی ہیں، ان سے کسی وقت میں بدلہ لینے کا پاور تمہیں مل جائے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر بدلے میں زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تم برداشت کر لو اور درگزر کر دو تو یہ بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تم دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جن سے تکلیف پہنچی ہے معاف کرو گے تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ایک خاص موقع کے لیے بھی نازل ہوئی اور اس میں عام کانٹیکسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، یعنی عام روزمرہ کے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے۔ یہ صبر کے حکم کی تاکید ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں آپ کا صبر، إِلَّا مگر بِاللَّهِ، اللہ ہی سے ہے، یعنی اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، اور دوبارہ سے بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ بات میں تاکید پیدا ہو، اور پھر فرمایا گیا کہ آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ اس لیے کہ ظلم کو برداشت کرنا اور بدلہ نہ لینا بہت مشکل کام ہے۔ ایسی صورتحال میں صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی صبر جو کرتا ہے وہی برائی کو بھلائی کے ساتھ ہٹا سکتا ہے، اور جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ بڑے نصیب والا ہے۔ جس کو بھی صبر نصیب ہو گیا نا وہ بڑے نصیب والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صبر وہی کر سکتا ہے جو ہر چیز اللہ کی نظر سے دیکھتا ہو۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو وہ اگنور کرے، کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اگنور کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ ہی سے شیئر کریں، کیا ایسا آپ کرتے؟ تو یہ وہی کرے گا جو صبر کرنے کی جزا پر یقین رکھتا ہو کہ میرا رب دیکھنے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے ہم سب کو کہ ہمیں اپنے رویے لوگوں کے تابع نہیں کرنے۔ کوئی کیا کرتا ہے وہ اس کا طریقہ ہے، ہمیں اپنے عمل پر فوکس کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا تو ہم اچھے، یہ کہاں کا اچھا ہونا ہے؟ ہم تو جوابی کاروائی کر رہے ہیں، یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ برے کے ساتھ اچھا ہونا ہی اصل اچھا ہونا ہے۔ تو ہم سب اپنا اصول بنا لیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سب کے لیے اچھا سوچیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے ہم اس کے لیے بھی اچھا سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے۔ ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والوں، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا
تو ہم بھی برا کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم حسن سلوک کرو، اور تم سے برا سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ کہ ہمیں اپنے رویے لوگوں کے تابع نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اصلاح کو لیں گے انشاءاللہ تعالی، اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس اصول کے ساتھ جو سکون زندگی میں آئے گا وہ نوٹسیبل ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کریں علیہم، ان پر۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، غم نہ کریں اس بات پر کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتے، پھر یہ کہ انکار کرنے والوں کی محرومی پر غم نہ کریں، پھر یہ کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے سزا پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انجام کے بارے میں غم نہ کریں، فکر مند نہ ہوں، اور یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اس پر بھی غم نہ کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ آپ غم کریں ان پر۔ ایک اور معنی بھی اس حصے کا کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کتنا ہی الگ معنی ہے، کیونکہ جب انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں کوئی جوابی کارروائی کروں، میں بھی کچھ جواب دوں، کوئی ری ایکشن دوں۔ تو جہاں آپ غم نہیں کریں گے کہ یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، آپ ان کی محرومی پر غم نہ کریں، آپ ان کے اعمال کی وجہ سے جو یہ سزا پائیں گے ان کے انجام پر غم نہ کریں، آپ ان کی مخالفت پر غم نہ کریں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابی کارروائی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَکُ، اور نہ آپ ہوں فی ضیق، گھٹن میں، تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالے چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کو ان کے مقابلے میں کامیابی نصیب کرے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ آپ ان کی چالوں سے گھٹن محسوس نہ کریں، اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں، اللہ ان سب چالوں کا جواب دے گا۔ یہ دعوت حق کے راستے میں چال بازیاں کریں، آپ اس کا ٹینشن بالکل بھی نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ، اور نہ آپ ہوں گھٹن میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پازیٹیو کام وہی کر سکتا ہے جو فضول باتوں سے الگ رہ کر کام کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس غم کھاتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں ویسے کیوں کرتا ہے، وہ کیوں ایسے بول جاتا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں پڑیں گے تو کرنے کا کام رہ جائے گا، ساری طاقت اس غم میں لگ جائے گی۔ تو ہم سب نے اپنے مقصد پر فوکس رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مضبوط کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل کریں گے نا تو یہ شکر گزاری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ہم، وہ جو محسنون، محسن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والوں اور محسنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر پہلی صفت تقوی بیان کی گئی اور دوسری صفت احسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد متقی اور محسن کو حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی تائید، نصرت، مدد اور ہدایت سے ان کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے غار ثور میں کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کتنی ڈھارس ہے، کیسی تسلی ہے اس جملے میں، کیسی ہمت ہے اس احساس میں۔ الحمدللہ، کسی بھی مشکل میں کہیں خود کو غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی فیلنگز ہی چینج ہو جائیں گی۔ اللہ جس کے ساتھ ہو تو دنیا والوں کی سازشیں
اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، یعنی اس کو ایک چھوٹا سا نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا. بس اللہ کی مائیت ہونی چاہیے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ جن کے ساتھ اللہ ہے. کیا ہی خوب بات ہے نا، سبحان اللہ. تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا کہ دین کا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ صبر نہ ہو، جب تک کہ شکر نہ ہو. یعنی صبر اور شکر دین کے کام کے لیے بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ کوئی جوابی کاروائی نہ کی جائے، یعنی اپنے کام پر فوکس رہا جائے اور دل میں تنگی بھی نہ لائی جائے. دل کو بالکل ریلیکس رکھیں، کیونکہ جب دل پریشان ہوگا نا تو کام اچھے سے نہیں ہو سکے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مومن خود بھی دین پر عمل کرے اور دین کو پھیلائے بھی، تو اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ دین کا کام کرنا چاہتے ہو، صبر کرو گے، شکر کرو گے، کوئی جوابی کاروائی نہیں کرو گے، اور دل میں بھی کوئی پریشانی نہیں لاؤ گے، ٹینشن نہیں لو گے، ریلیکس ہو کے اللہ کے دین کا کام کرو گے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے دین کا بہترین کام تم سے لے گا. تو الحمدللہ یہاں ہمارا لیسن مکمل ہوا اور پارہ بھی مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یہاں جو بھی ہم نے آیت پڑھی، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے ہی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ جس کو بھی صبر نصیب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مشیت اور مدد کے بغیر نصیب نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئی ہے، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ یہ شخص صبر کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صبر جیسی نعمت کس کو عطا کرتا ہے؟ جس میں صبر کرنے کی نیت ہو. جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ نیت کو جانتا ہے، ویسے ہی اس کو پھر صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہے. جیسے ہی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وما توفیقی الا باللہ. تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے تو بھی کیا کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا ریلیکس کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو، ہر داعی دین کو، کہ دیکھو ٹینشن مت لو، تمہارے مخالفین ہاریں گے، جیتو گے تم ہی، کیوں اپنے دل کو گھٹن میں ڈالتے ہو؟ آج اگر تمہاری کوئی بات نہیں سنتا تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم بعمل مسلمان کی طرح سامنے آؤ گے، تمہاری زبان میں اللہ اثر بھی ڈالے گا، لوگ تمہاری بات بھی سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو متقی ہیں، جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو محسن ہیں، جو ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا جانتے ہیں. تو اللہ کی معیت ہے ان کے ساتھ، بڑی اسپیشل مدد ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً سے کہیں اللہ میرے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت زیادہ ہوپ فیل کریں گے، بہت زیادہ آپ کو ہمت محسوس ہوگی، اور واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا گمان کرتے ہیں نا ویسا ہی پاتے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے اور ذکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایک ایک نعمتوں کا شکر گزار بنائے، ایک ایک نعمت کا.
اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں گی۔ نعمتوں کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہ زندگی ہے، تکالیف تو آتی ہیں، دنیاوی تکالیف بھی آتی ہیں اور دین کے راستے میں بھی آتی ہیں، تو ہمت میں رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ صبر، شکر، صبر، شکر۔ ٹھیک ہے، جو شکر ادا کرے گا وہی صبر کر سکے گا، اور جو صبر کرتا ہے وہی شکر ادا کر سکے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔